28 फरवरी 9:30 صبح یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے 5 تہران میں حساس جگہوں کے اوپر 100 سے زیادہ ٹام ہاک میزائلز فائر کی، جو صرف 30 کے قریب سپریم لیڈر صاحب کے آفس اور ان کے گھر پہ گرا۔ اس کے بعد ابھی تک تقریباً 2000 سے زیادہ امریکن بامبنگز 133 ایرانی شہروں کے اندر ہوئی ہے۔ آفیشیل رپورٹس کے مطابق 555 لوگ ابھی تک شہید ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، لیکن میں ایز اے چشمدید گواہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہادتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ نقصانات بہت زیادہ ہیں اور یہ آفیشیل رپورٹس آنے تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن رجیم چینج کی جو آپ نے بات کی، شاید ٹرمپ صاحب اور نتنیاہو یہی سوچ رہے تھے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کرنے کے بعد، IRGC کے چیف کو شہید کرنے کے بعد، آرمی کے سربراہ کو شہید کرنے کے بعد اب ایرانی لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور رجیم چینج کی طرف جائیں گے۔ بالکل صحیح سوچ رہے تھے، ایرانی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، لیکن رجیم چینج کے لیے نہیں، آیت اللہ خامنئی کی سوگ منانے کے لیے اور مرگ بر امریکہ کہنے کے لیے اور انتقام اور ریونج کا نعرے لگانے کے لیے۔ اس لیے ابھی بار بار یہ اپنے پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ رجیم چینج کی بات کر رہے تھے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جو میزائل پروگرام ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایران از 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کنٹری، اور ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ ہر شہر کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر کونے کے اندر اپنے میزائلز انسٹالیشن رکھی ہوئی ہے۔ اب کتنے دیر تک یہ ایران کے اوپر ہٹ کرتے رہیں گے اور کتنے دیر تک ایران ان کی جوابی کاروائی دیتی رہے گی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بہت لمبی جنگ ہے، طویل جنگ ہوگی۔ یہ جنگ تب تک چلے گی جب تک امریکہ اور اسرائیل اس کو جنگ بندی کا اعلان اپنے طرف سے نہیں کریں گے۔ باقر صاحب، یہ امپورٹنٹ بات ہے، بالکل یہ آپ نے بتایا کہ مختلف جگہوں پہ ان کی انسٹالیشنز ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے اگر وہ ختم کرنے پہ آتے بھی ہیں تو وقت لگے گا، مگر یہ بتائیے کہ یہ بات بہت ہو رہی ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر کہ جو سپریم لیڈر تھے ان کو کسی جگہ لے جایا جا سکتا تھا، لیکن ان کے ارد گرد شاید بہت سے جاسوس موجود تھے اور ان کی بروقت اور صحیح اطلاع دی گئی، جس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا جو علی خامنئی صاحب ہیں ان کو کہیں اور لے جانے کا آپشن موجود تھا؟ اگر تھا تو یہ ایکسرسائز کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ علی لاریجانی صاحب جو کہ سیکریٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران کے، انہوں نے کل رات کو انٹرویو میں بتایا کہ ہم نے خامنئی صاحب کو بہت سمجھایا کہ آپ رہبر ہیں اس ملک کے، آپ اپنے فیملی کے ساتھ بنکر میں شفٹ ہو جائیں، ہمارے پاس بہت ایسے سیف جگہ ہیں جو ہمارے اہلکار بھی رہتے ہیں، آپ بھی شفٹ ہو جائیں۔ خامنئی صاحب نے لاریجانی صاحب کو یہی کہا تھا کہ جب ایرانی عوام کے پاس کوئی پناہ گاہ موجود نہیں ہے، بنکر موجود نہیں ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ اپنے فیملی لے کے میں کیوں جاؤں؟ میں بھی ایرانی عوام کی طرح اپنے گھر پہ رہوں گا، اپنا آفس پہ رہوں گا۔ یہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، عام بندے کو بھی پتا ہے کہ خامنئی صاحب کا گھر کہاں پہ ایران میں، ان کے آفس کہاں پہ۔ لاریجانی صاحب نے یہ بہت کلیئرلی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ خامنئی صاحب نے ان کو منع کیا تھا کہ میں اب جنگ سٹارٹ ہوئی تو میں اپنے جگہ پہ رہوں گا، اگر شہادت نصیب ہوتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، خامنئی صاحب کو بنکر میں لے جانا یا ان کو سیف پلیس میں لے جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، جاسوسوں والی بات نہیں ہے۔ خامنئی صاحب ابھی ان کا جو اسپاؤز ہے 10-15 منٹ پہلے مجھے اطلاع ملی کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پورا فیملی ان کی پورا فیملی کے ساتھ شہادت ہوئی ہے، ان کی نواسی 14 مہینے کی نواسی بھی شہید ہو گئی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ خامنئی صاحب اپنے طور رضامند اور ایرانی عوام کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بنکر میں شفٹ نہ کریں، مجھے عام ایرانی کی طرح اگر شہادت نصیب ہوتی ہے تو نصیب ہونے دیں۔ سید محمد علی صاحب، ظاہر ہے کہ ابھی اور بھی ہم آپ کے ساتھ باقری صاحب بات کریں گے، وہاں کی جو سچویشن، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ جو اب اس وقت صورتحال ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سعودی جو سپوکس پرسن ہے ان کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کیونکہ ایک یہ بات آ رہی تھی کہ جی سعودی عرب کے کو بتایا گیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ حملہ کریں، جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے اس کی تردید کی ہے سعودی عرب نے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی طرف جو ہے وار کو لے جانے کی کوششیں ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ایران نے ان تمام ممالک کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، تو یہ جنگ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا یہ جو کنٹریز ہیں یہ اب رسپونڈ کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں اب وہ رک گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں یقینی طور پہ یہ جنگ 21ویں صدی کا میں سمجھتا ہوں بہت ہی نازک تاریخ کا یہ موڑ ہے جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور ایران کم و بیش 8 ممالک کے ساتھ اس وقت جنگ میں انگیجڈ ہے، جس میں امریکہ اور اسرائیل تو ہیں ہی، لیکن جو امریکی اڈے تقریباً 19 کے قریب پورے مشرق وسطی میں موجود ہیں، اس کو آپ جانتی ہیں کہ ایران نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا، اس میں جو سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ جو موقف ہے جی سی سی کا وہ تو ابھی سامنے آ گیا ہے، اور اس پہ بڑا سخت انہوں نے موقف اپنایا ہے، اور ان میں بلکہ ان حملوں کے نتیجے میں سیاسی، سفارتی اور تصویراتی اعتبار سے جو عرب ممالک کے درمیان پچھلے دنوں کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے تھے، آپ نے دیکھا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان کچھ کشیدگی تھی یمن کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ایران کی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ مزید آئسولیٹ بھی ہو رہا ہے، اور یہ عرب ممالک جو ہیں ان میں اتحاد بھی بڑھ رہا ہے، اور ایران آنے والے دنوں میں تھوڑا سا اپنے مسائل میں اضافہ بھی کرے گا. اچھا، وہ کر ایسا کیوں رہا ہے؟ اس کو مطلب اگر بالکل غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 پاسبل مقاصد ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں، لیکن وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں عرب ممالک میں ایک تو تیل کی انویسٹمنٹ انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز کی بہت زیادہ ہے، اور جو بیشتر مغربی کمپنیز ہیں، تو جب ایک تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو ایک عالمی دباؤ بھی امریکہ اور اسرائیل پہ پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مغربی کمپنیاں خصوصاً امریکن کمپنیاں جو موجود ہیں تمام عرب ممالک میں، ان کے سینئر اعلیٰ افسران ہیں، ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے اہم عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سٹاک پرائس پہ اس کا اثر پڑے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خود بھی ایک بزنس مین ہے، تو جو امریکہ کی انرجی انڈسٹری ہے وہ بھی ایک دباؤ ڈالے گی کہ جناب ہمارے سٹاکس کو، ہماری انویسٹمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ یہ جنگ زیادہ عرصہ نہ چلائیں. اور یہاں سے جو آپ کی انٹرو تھی اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھیں تو ان کا سیاسی نظام تو جمہوریت پر مبنی ہے، جس میں پبلک سینٹیمنٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے بہت طویل جنگ اگر یہ ہوتی ہے تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ بنجامن نتنیاہو اور ٹرمپ کے لیے کافی زیادہ ہوگی. اور پینٹاگون نے منع بھی کیا. جی میں بس آخری بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بنجامن نتنیاہو اور صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ اس کو کوئک ڈیسائسو وکٹری میں کنورٹ کر کے آنے والے جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں اپنی سیاسی فتح میں کنورٹ کریں، لیکن اگر ایران جو ہے اس کو سلو کر کے پھیلانے میں اور طویل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پولیٹیکل ڈیمیج کو کیا اسرائیل اور امریکہ اپنی پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ کسی حد تک ان کی کمزور ہو جائے گی. بالکل، اور شاید اسی کا فائدہ ایران، میں سمجھتا ہوں یہ پاسبل ایکسپلینیشن ہے ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا بیلنسڈ، کیئرفل اور اصول پر مبنی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر خاص کر کے جو سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے، رشیا، چائنا اور پاکستان ہے جنہوں نے کہ کنڈیم کیا ہے ایران کے خلاف یہ جو جاری ہے. بالکل، بلکہ ایران نے اپریشیٹ کیا پاکستان کے سٹانس کو، حالانکہ پاکستان کا جو موقف ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس کے 3 پہلو ہیں ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ایران کے اوپر جارحیت ہوئی ہے اس کی بھی مذمت کی ہے پاکستان نے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ایران کی جانب سے جو عرب ممالک کو یونیلیٹرلی نشانہ بنایا گیا اس کی بھی مذمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے آفر کی ہے تمام متحارب قوتوں کو کہ ہم مصالحت کے لیے، ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور ڈپلومسی کے لیے آپ سب کی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. رول کر سکتا ہے پلے یا نہیں، اس کی کتنی کیپیبلٹی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن خالد صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کویت کے اندر 3 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں،
ایران نے، لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ فرینڈلی فائر تھا. یہ جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے امریکی میڈیا کی رپورٹ پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں فرینڈلی فائر ہوا، اس لیے یہ تینوں جو جہاز تھے یہ خود گرے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دوسرا، ڈرون ٹیکنالوجی ایران کے پاس بہت زبردست ہے، اس کا وہ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف؟ بہت شکریہ مس اسما، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو میں بھی کیونکہ صبح سے چینلز پر ہی ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیٹ تو نہیں کر سکا کہ یہ کیا ہوا، پاسبلی ہوا ہوگا، لیکن جو میرا اپنا فلائنگ ایکسپیرینس ہے میں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر فریٹیسائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اون ویپن نے مار دیا، جو کویت کا ہی ہو سکتا ہے. اون مارنے کے لیے رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی سے دشمن کا سمجھ کر اپنے کو مار دیا. یہ میں سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. تو پہلا میرے 3-4 پوائنٹس ہیں اس میں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایران کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے. MiG 29 F4 فینٹم جو ہیں وہ آبسلیٹ ہیں، آلموسٹ مشکل سے اڑتے ہیں. تو پہلی بات ہے کویت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو آلموسٹ ان لائکلی ہے کہ کوئی تھریٹ پوز کر سکتے تھے اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جہاز یہ ہے کہ فریٹریسائڈ اگر ہو جاتا ہے یا غلطی سے ایک کو مارا جاتا ہے تو ایک مارا جاتا ہے، 3 اکٹھے کیسے مار سکتے ہیں آپ غلطی سے؟ آپ ایک مارتے ہیں، ریلائز کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے جہاز ہیں، ظاہر ہے پائلٹ ایجیکٹ کرتے ہیں، ریڈیو کالیں ایکسچینج ہوتی ہیں، آپ جیوگرافیکل میپنگ کرتے ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرول سے پوچھتے ہیں، دوسرے جہازوں کو ریڈیو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اپنے سے غلطی سے مار دیا. تو پھر دوسرے اور تیسرے کو کیسے مارا؟ ایک بات. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، میں سادہ کر کے ایکسپلین کروں گا کہ ہر فائٹر جہاز کے اندر اور ایئر ڈیفنس ویپن کے اندر جو لانچ کیا جاتا ہے، جو اس صورت میں کویت کا ہوگا، اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے IFF، آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو کا ایک کمپوننٹ لگا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ ڈیوائس ہے جو زمین پر بھی ایئر ڈیفنس کنٹرولر کو اور جہاز میں بھی پائلٹ کو بتاتی ہے کہ اگر پائلٹ نے کسی دوست کو لاک کر لیا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ تو فرینڈ ہے، فو دشمن نہیں ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں نے غلط جہاز کو لاک کیا ہے. یہ اکثر ہوا میں ہوتا ہے، جب آپ لاک کرتے ہیں آپ کو پتہ لگا فرینڈ ہی ہے تو آپ ان لاک کرتے ہیں. تو یہ بھی 3 جہازوں تک کیسے اکٹھی IFF 3 دفعہ ناکام ہو گیا، یہ ایک سٹرینج بات ہے. تو میرا ماننا یہ ہے، کنکلوڈنگ ٹو دس آسپیکٹ، میرا ماننا یہ ہے کہ ایران نے جو جون سے لے کر ابھی تک 7-8 مہینوں میں، اور میں اپنی ایک ڈاکومنٹری بناتا ہوں، کچھ دن پہلے میں نے یہی میزائلوں کا ذکر بھی کیا تھا، اس میں نے ٹائٹل بھی یہی تھا، وائی US ایران عراق وار از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ اینڈ ڈینجرس. اس میں نے یہ مینشن کیا تھا اور ابھی دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایران نے جو انڈکشن کیا 7-8 مہینے میں، اس میں سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی لیے اس نے، جو ایسے ہی کام کے لیے ہیں جو پاسبلی ایک ایران خود کر سکتا ہے، اور ایران کلیم بھی کر رہا ہے کہ ہم نے مارے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، اتنا آسان 3 جہازوں کی وجہ سے سارے کا سارا ڈاؤٹ فل ہے. I'll summarize like this. ایک جہاز کا فریٹریسائڈ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فوگ آف وار میں کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹ اڑ رہا ہوتا ہے تو آپ غلط ہی سمجھ لیتے ہیں کہ دشمن کا ہو. یہ کوئی خاص ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی ہے، آپ یہ مطلب ذرا بتائیے گا تفصیل سے، کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران نے حاصل کی ہے جس کے بعد ممکن ہوا ہے کہ وہ بغیر ایئر فورس کے ان جہازوں کو نشانہ بنا سکے؟ جو ریپورٹڈلی انٹرنیشنل میڈیا کچھ رپورٹ کر رہا تھا اور کچھ میری ریسرچ بھی کہتی ہے کہ انہوں نے 2 قسم کے ویپنز خریدے ہیں. ایک S-300 میزائل ہے، سملر ٹو S-400 جو ہندوستان کا ہم نے مارا تھا. S-300 تھوڑا سا لو پرفارمنس ہے، تھوڑی سی کم رینج ہے. یہ بہت عرصے سے ایران کی ڈیل ہوئی تھی. جون 2025 میں بھی یہ میزائل آرڈر پر تھے. مجھے لگا ہے کہ وہ انہوں نے لے لیے ہیں 7 مہینوں کے دوران روس سے. چین کے پاس HQ-9B ایک میزائل ہے، یا HQ-9 سیریز ہے پوری، اس میں سے ایک ہمارے پاک فضائیہ کے پاس بھی ہے، اور ہم نے بھی ایک ہندوستان کا جہاز اس سے مارا تھا، ایک جہاز. تو HQ-9 سیریز بڑی ڈینجرس ہے. وہ اگر ایکوائر کر لیے ہیں، اس کے بارے میں بھی نیوز ہے، کیونکہ فارملی تو نہیں بتایا ابھی تک ایران نے، لیکن اگر وہ لے لیے ہیں جو چائنا سے پاسبلٹی ہے، وہ بہت لیتھل ہے، بہت ڈیسیپٹیو ہے، جیمنگ کے اگینسٹ کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے بہت ایکوریٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ لے لیے ہیں تو آبویسلی ابھی سٹوری پھر شروع ہوئی ہے، سٹوری اینڈ نہیں ہوئی ہے. ویری امپورٹنٹ، ویری انٹرسٹنگ. میں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے سید محمد علی صاحب، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیپیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ لمبی اور طویل جنگ ہوتی ہے جو علی لاریجانی صاحب نے کہا ہے تو یہ کتنی ڈینجرس ہوگی. ایران کا تو سٹیک پہ ایز سچ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، مگر امریکہ کا سٹیک پہ بہت کچھ ہے. باقری صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اعزاز چودھری صاحب سے بھی، ہمارے ساتھ رہیے گا.